ان بیچاروں کا پرابلم یہ ہے کہ سارا سال یہ نماز فجر پڑھتے ہیں بہت دیر سے، سورج نکلنے کے بالکل قریب ہوتا ہے، اگر امام 3 آیات اور پڑھ دینا تو سورج نکل آئے گا۔ عام طور پہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عمل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ سخت اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے تھے، نماز سے فارغ بھی ہو جاتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے کہ ہمارے ساتھ کون جا رہا ہے یا کون تھا۔ یہ اس وقت پڑھتے ہیں جب بالکل دن نکلنے کے قریب ہوتا ہے، لیکن رمضان میں ان کی فجر جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ رمضان میں پہلے کر دیتے، رمضان میں یہ الحمدللہ ہم سے بھی پہلے پڑھ جاتے ہیں۔ رمضان میں ادھر اذان ختم ہوتی ہے اور ادھر 5 سے 7 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ 11 مہینے آپ کی فجر کا نماز کا ٹائم اور ہے، اور 12ویں مہینے میں آپ کی نماز کا فجر کا نماز بھی اذان کے فوراً بعد اپنے باقی 11 مہینوں کے روٹین سے ہٹ کر پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے موصوف کی بات کو سماعت کیا۔ آئے روز دین کی کسی نہ کسی مسلمہ بات پہ اعتراض کرنا موصوف کا شیوہ بن چکا ہے۔ اب یہ احناف کے اسفار بالفجر نظریے پہ اعتراض کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت میں احناف کا موقف یہ ہے کہ جو فجر ہے اس کو روشن کر کے پڑھا جائے، یہ اجر کے زیادہ قریب ہے، اور موصوف اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز فجر پڑھی جائے۔ حکم کیا ہے نبی علیہ السلام کا، عمل کیا ہے نبی علیہ السلام کا، کہ نبی علیہ السلام اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے۔ اور اس پر احناف کے فجر کو روشن کر کے پڑھنے کے بارے میں وہ اعتراض کرتا ہے اور اس کو کتنے توہین امیز انداز کے اندر بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کا یہ جو نظریہ ہے کہ فجر کو روشن کر کے پڑھا جائے، یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے، اس کی حدیث نمبر 147 ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا، اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فجر کو روشن کر کے پڑھو، یہ اجر کے زیادہ قریب ہے۔ یہی حدیث پاک متعدد کتب حدیث میں موجود ہے، اور نصب الرایا کی جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر 304 ہے۔ اس کے اندر حضرت امام ذیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث پاک کو حضرت بلال نے بھی روایت کیا، حضرت انس بن مالک سے بھی مروی ہے، حضرت قتادہ بن نعمان سے بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی مروی ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ سنن اربعہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور پھر یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 355 میں موجود ہے۔ حضرت زیاد بن مقطع کہتے ہیں میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اسفر بالفجر جدا، وہ فجر کو خوب روشن کر کے پڑھتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ حدیث پاک یہ مجمع الزوائد کے اندر بھی جلد نمبر 2 صفحہ 347 پہ بھی موجود ہے۔ اور پھر اس سے مت کو مطلب یہ نکال لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو، مطلب یہ ہے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں، یہ مراد ہے کہ فجر کو تھوڑا روشن کرو تاکہ لوگ زیادہ جماعت میں شریک ہو جائیں، زیادہ لوگ جماعت پا سکیں۔ یہ ہے جی میرے سامنے مجمع الزوائد، اس کے اندر امام حسمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو لے کے آئے۔ یہی حدیث پاک امام طبرانی معجم کبیر کے اندر بھی لے کے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان، نوّروا بالصبح بقدر ما یبصر القوم مواقع نبلہم، فرمایا صبح کی نماز کو روشن کر کے پڑھو یہاں تک کہ لوگ اپنے تیر گرنے کی جگہ کو بھی پہچان لے، اتنا فجر کو روشن کر کے پڑھو۔ مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو سکیں۔ موصوف یہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں ان کی نماز بدل جاتی ہے۔ دیکھیے رمضان شریف کے اندر اگر جلدی نماز فجر پڑھی جائے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں، تو مقصد ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ بخاری کے اندر لفظ موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو جب دین ہمارا آسان ہے، موصوف خود بھی کہہ رہے ہیں کہ دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، جب دین آسان ہے تو فجر کو روشن کر کے پڑھیں گے تو اس میں زیادہ اجر ہے۔ اب یہ جو نبی علیہ السلام اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے، یہ حضور کا عمل ہے۔ اور یہ جو حدیثیں ہیں کہ روشن فجر کر کے پڑھو، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور حدیث سے شغف رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو قولی حدیث ہوتی ہے اس کو فعلی حدیث پہ فوقیت حاصل ہوتی ہے، کہ یہاں نبی علیہ السلام کا تو اپنا فرمان ہے کہ تم فجر کو روشن کر کے پڑھو۔ موصوف کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے نماز اندھیرے میں پڑھو۔ میں موصوف کو ہوم ورک دیتا ہوں، موصوف یہ بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہاں پہ موجود ہے
کہ فجر کو تم اندھیرے میں پڑھو، یہ قولی حدیث ان کے ذمہ ہے، یہ بیان کریں۔ اہل سنت و جماعت احناف کا ہر عمل قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اسی مسلک کے ساتھ جینا مرنا نصیب فرمائے۔